بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 13 رجب المرجب، ولادت با سعادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین، 13 رجب مولا کائنات کی ولادت ہے اور ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں 13 رجب میں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے مولا کائنات کے ایک بیان سے، کلام سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولا اپنے شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے۔ آواز دیتے ہیں، شیعتنا متحابون فی مودتنا، متحابون فی مودتنا، شیعتنا متزاورون فی احیاء امرنا۔ دو جملے ہیں اور اسی دو جملوں پہ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ میرے شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت میری مودت کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی محبت آپس میں اس کا معیار علی کی مودت ہے۔ آپ ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں اور آپ علی والے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، مولا کائنات پہ اگر نظر ڈالی جائے تو آپ جس زاویے سے بھی نظر ڈالیے گا مولا کی سیرت پر، مولا پائے کمال پر ہے۔ اگر آپ محراب کی بات کریں تو علی سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ اگر آپ ممبر کی بات کریں تو علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ اگر آپ میدان جنگ کی بات کریں تو مولا کائنات سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ مولا کائنات سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ تو جس زاویے سے بھی آپ نظر ڈالیں گے مولا کی سیرت اور مولا کی زندگی پر، ہر زاویے پہ مولا پائے کمال میں۔ اب یہ ہماری بصیرت ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں اور ہمارے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ ہم اس چیز کو مشخص کریں اور اس کے بعد مولا کائنات کی سیرت سے اس چیز کو لے کر کے اپنے معاشرے کو دیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آج کے دور میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مولا تو ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، جدھر سے آپ نگاہ کریں گے پائے کمال پہ ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی کمی ہے، ہم مولا کی کون سی سیرتوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور کون سی ایسی سیرت ہے جو اس وقت اہم ضرورت رکھتی ہے، ہم اس چیز کو مشخص کر کے اور معاشرے کو بتائیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا 13 رجب ہے، ولادت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ مولا نے کیا کہا؟ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ پلٹتا ہوں۔ شیعتنا متحابون فی مودتنا، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپس میں محبت ہماری مودت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے معاشرے میں، اگر نظر ڈالیں آپ تو خاندان میں، رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ایک بات پر غور کر لو تو یہ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپس میں محبت اپنے کام پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری مودت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے کام نہ آئیں، جب آپ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کریں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار تھے، ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، ہماری محبت تو اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور آپ بھی علی کے ماننے والے ہیں۔ اگر یہ معیار ہوگا تو کبھی بھی ہماری زندگی میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم اس لیے معاف کر دیں گے کہ آپ علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہماری محبت کا معیار علی کی مودت ہے۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو ہم معاف کریں گے، ہم نے کوئی غلطی کی تو آپ معاف کریں گے، اس لیے کہ دونوں علی کی مودت رکھتے ہیں، دونوں علی کی محبت رکھتے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم معیار بنا لیں گے تو بہت سی مشکلیں حل ہو جائے گی۔ آئیے برادران عزیز، ناظرین محترم، میری آپ سے درخواست ہے، 13 رجب کی آمد ہے، مولا کائنات کی ولادت ہے۔
آئیے اس ولادت کے موقع پر ہم ثابت کریں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا ہماری محبتیں آپ کی مودت کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے غلطی کر دی تھی، لیکن 13 رجب ہے مولا، آپ کی ولادت کا دن ہے، اس سے بڑی خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے مولا؟ ہم آپ کی مودت کی وجہ سے اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان والوں کو معاف کرتے ہیں، اور 13 رجب کے دن جا کر ان کے گھر ان سے گلے مل لیں، گلے مل کر یہ بتائیں ان کو آج علی کی ولادت ہے، جس علی کے ہم ماننے والے ہیں۔ آؤ بغض و حسد اور نفرت کو کنارے ہٹاؤ، سب کو اپنے اندر سے نکال پھینکو، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس مبارک موقع پر ایک دوسرے سے ملیں، گلے ملیں اور خوشیاں منائیں۔ خوشیاں منانے کے بہت سے طریقے ہیں میرے عزیزوں اور دوستو۔ ایک اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں، ناظرین محترم سے توجہ چاہتا ہوں اس بات پر۔ دیکھیے مولا کائنات کتابوں میں موجود ہے، زبانوں پہ موجود ہیں، آئیے ہم عملی طور پر مولا کائنات کو ہر ایک کے گھر گھر پہنچا دیں۔ 13 رجب آ رہی ہے نا، مولا کی ولادت ہے، کیا ہونا چاہیے ہمارا کام؟ بہت سے ایسے گھر ہیں، خود ہماری خاندان اور ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر کبھی کبھی فاقے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے غریب بھی ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں کہ جن کے گھر صحیح سے کھانا نہیں پکتا۔ تو آئیے ایک مشن چلائیں، ایک مشن ایسا چلائیں کہ ہم دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے قرب و جوار میں کون ایسے لوگ ہیں، ان کی شناخت کریں اور ان کے گھر 13 رجب سے پہلے، تاکہ 13 رجب وہ اچھی طرح سے منا سکیں، مولا کی ولادت اچھی طرح سے منا سکیں، 13 رجب سے پہلے ان کے گھر بہترین کھانے کا انتظام کر دیا جائے، چاہے وہ آذوقہ پہنچایا جائے، چاہے وہ کھانے پکوا کر کے پہنچائے جائے، لیکن 13 رجب کے دن ان کے گھر بہترین کھانا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ ایسے ہی پہنچائیں گے جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچاتے تھے۔ یہ مولا کی سیرت تھی نا، غریب و فقیر اور مسکین بھوکے نہیں رہتے تھے، اس لیے کہ اس کوفے میں علی رہتے تھے، ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، ہر ایک کے دروازے پہ پہنچ جاتے تھے اور اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتے تھے۔ آج علی کے ماننے والے موجود ہیں اپنے محلے میں، اپنے منطقے میں، علی کے ماننے والے۔ علی کی ولادت کے دن کیسے ممکن ہے کہ کسی گھر میں عید نہ ہو؟ جہاں نہیں ہوگی وہاں ہم انتظام کر کے بتائیں گے ابھی علی موجود ہے معاشرے میں، اس لیے کہ علی کے ماننے والے موجود ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں ہے، اس مختصر سی رقم میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ جشن منائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جشن ہوتے ہیں، آپ اگر جشن کا اہتمام نہیں کر سکتے، اقتصاد کمزور ہیں، تو آپ یہ چھوٹا سا کام کیجئے۔ بڑے جشن میں لوگوں کو شریک نہیں کرا سکتے تو کم سے کم ایک گھر میں تو آپ کی وجہ سے ایک جشن ہو سکتا ہے نا، ایک خوشی کا ماحول ہو سکتا ہے۔ 1000-2000 روپے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا 2 وقت کے کھانے میں کتنا لگ جاتا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں کہ معاشرے کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ معاشرے میں اختلاف بڑھ رہا ہے، ہمیں سیرت علی کو لے کر کے آنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سیرت علی کے تحت اختلاف نہیں، اتحاد ہوتا ہے۔ علی کے ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ باطل کی نیند حرام کرتا ہے، پڑوسی کی نیند نہیں حرام کرتا، بلکہ جس گھر پہ علی رہتے ہیں، جس جگہ علی رہتے ہیں، اس کے پڑوس میں رہنے والا خوش رہتا ہے کہ میرا پڑوسی علی کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی خدمت میں پہنچتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ تو ایک طرف اتحاد کی بات ہے، دوسری طرف گھر گھر میں نفقہ پہنچانے کی بات ہے۔ دونوں طرف سے ہم میدان میں اتریں اور علی کی سیرت اور کردار کو اپنائیں اور اپنا کر کے معاشرے والوں کو یہ بتائیں آج بھی علی کی سیرت زندہ ہے، اس لیے کہ علی کے ماننے والے زندہ، بلکہ جس گھر پہ علی رہتے ہیں، جس جگہ علی رہتے ہیں، اس کے پڑوس میں رہنے والا خوش رہتا ہے کہ میرا پڑوسی علی کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی خدمت میں پہنچتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ تو ایک طرف اتحاد کی بات ہے، دوسری طرف گھر گھر میں نفقہ پہنچانے کی بات ہے۔ دونوں طرف سے ہم میدان میں اتریں اور علی کی سیرت اور کردار کو اپنائیں اور اپنا کر کے معاشرے والوں کو یہ بتائیں آج بھی علی کی سیرت زندہ ہے، اس لیے کہ علی کے ماننے والے زندہ ہیں۔ اگلی بات جو تھی وہ بھی بہت اہم ہے کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ شیعتنا متزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے شیعوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، متزاورون ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، اختلاف کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ احیاء امر کے لیے ہوتی ہے۔
احیاء امر یعنی سیرت اہل بیت کو زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے، دین مبین اسلام کو زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ شیعوں کی پہچان مولا نے بتایا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پہچان پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں جب یہ بیٹھتے ہیں کسی جشن میں، کسی فنکشن میں، کسی ملاقات میں، تو ان کی گفتگو احیاء امر پر ہوتی ہے، دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے، سیرت علی کو کیسے زندہ کیا جائے، گھر گھر میں سیرت علی کو پہنچایا کیسے جائے، کیسے معاشرے کو یہ بتایا جائے، جہاں گھر گھر میں سیرت علی کو پہنچایا کیسے جائے، کیسے معاشرے کو یہ بتایا جائے، جہاں علی والے ہوتے ہیں وہاں امن ہوتا ہے، جہاں علی والے ہوتے ہیں وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں علی والے ہوتے ہیں وہاں اتحاد ہی اتحاد ہوتا ہے۔ نفرت کی آگ کو بجھانا علی والوں کا کام ہے، نفرت کی آگ کو بھڑکانا علی کے دشمنوں کا کام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے معاشرے کو پتا چلے گا، جب ہم اپنی سیرت میں، اپنی زندگی کے گوشے گوشے میں علی کی سیرت کو اتار کر معاشرے والوں کو بتائیں گے۔ دیکھو، ہم زبان سے فقط علی علی نہیں کہتے، بلکہ ہماری زبان پر بھی علی علی ہے، ہمارے کردار میں بھی علی علی ہے، ہماری سیرت میں بھی علی علی ہے۔ بہت بہت آپ سب کو میں اس 13 رجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ یہ دن ہمارے لیے مبارک ہو، اور تمام آئمہ کی ولادت باسعادت پر ہم اس طرح کے پیغام اور اس طرح کے مشن معاشرے میں رائج کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آج کس کی ولادت ہے۔ ہم سب کو ایک بار پھر سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، وصلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔